اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جمعۃ المبارک، اور جیسا کہ آج 14 فروری ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری والی بات یہ ہے کہ آج شب برات یعنی کہ خوبصورت رات ہماری عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی، اللہ سے محبت اور مضبوط کرنے کی، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی اور روزہ رکھنے کی، عبادات میں مشغول ہونے کی خوبصورت دن اور رات ہے۔ تو یہ آپ سب مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اور دوسرا، وہ جو مغربی ممالک، مغربی تہذیب سے تعلق رکھنے والے جو 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے کے نام سے بلاتے ہیں اور اس تہوار کو مناتے ہیں، اس مناسبت سے بھی آپ سب سے بات کروں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود ابراہیم پیش کرتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک اور جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں درود ابراہیم کی، تو آؤ مل کر درود ابراہیم پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں ویلنٹائنز ڈے کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھا یا سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گیا جمعہ کا درود جو ہم نے آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ جمعہ والے دن اپنے ناخن تراشیں، غسل کریں اور سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ 15 پارے میں موجود سورۃ کہف ہے، آپ اس کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، اگر آپ پوری سورت کو نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی سی طویل ہے، آپ اس کا پہلا اور آخری رکوع لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کو اس کی بہت ساری فضیلتیں، یہ آپ کے پورے ہفتے کو بھی روشن کرتی ہے، تمام پریشانیوں سے بھی نجات عطا کرتی ہے، تمام جتنے بھی رکاوٹیں، تکلیفیں، رنجشیں، آزمائشیں آنے والی ہوتی ہیں، اس سورۃ کہف کی آیتوں کی اور سورۃ کہف کی تلاوت کی صورت میں وہ سب ختم کر دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو لازمی سورۃ کہف کی تلاوت کیجیے گا۔ اب مزید بات کرتے ہیں کہ ہم جیسا کہ آج لوگ جو مغربی تہذیب کی مناسبت سے تہوار کو منا رہے ہیں، ریڈ ڈریس کے حساب سے، ریڈ فلاورز اور ریڈ ہر چیز کو ریڈ کر کے یہ ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے اسلام میں، اس کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ کسی نے کوئی بھی ایسی کوئی دلیل، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا کام نہیں ملتا جو علماء کرام نے کیا ہو یا عالم دین نے کیا ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے ہی طور طریقے ہیں، اور مغربی ممالک کی یہ تہذیب ہے۔ اور یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ زنا کی طرف انسان کو راغب کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی میں، اسلام میں سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے وہ نکاح کا ہے، اور نکاح آدھا دین مکمل کرتا ہے، اور ہمیں اس برائی اور اس بد تہذیب جو ہم نے اس وقت طور طریقے اپنا کر ویلنٹائن ڈے ہم مناتے ہیں، یہ بظاہر ہم سب کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے، اور ہمیں اس سے رکنا ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس چیز سے روکنا ہے، اور ہم نے اس چیز کا انکار کرنا ہے۔ اپنے ماحول میں اگر کوئی تہوار منانا ہے تو ہم نے نکاح کا، اللہ کے دین کا، اسلام کے جھنڈے کو سربلندی دینی ہے، ہم نے اسلام پر ہم نے استقامت حاصل کرتے ہوئے ہم نے اس کو مضبوطی سے پروان چڑھانا ہے، نہ کہ ان مغربی ممالک کی تہذیب کو ہم نے پروان چڑھانا ہے جو گناہ اور شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاص کر جو مغربی ممالک میں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو حلال نہیں بلکہ حرام تعلق سے ہی پیدا کرتا ہے، وہ ان رشتوں کو آپس میں دوستی کا نام دے کر، محبت کا نام دے کر، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دے کر، یہ جو تہوار ویلنٹائن ڈے ہے اس کے نام سے ایک دوسرے کو تحفہ تحائف اور ملاقات کا ایک تہوار مناتے ہیں۔ یہ دراصل گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، اور اس کی معافی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی نہیں دیتا، اور آخرت میں بھی اس کا دردناک عذاب ہے۔
ہے، تو آپ زنا سے بچ جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد ماحول کو بچائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سوشل میڈیا اور تمام سوشل ایپس پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، آپ کے وہ ہمراز بن جاتے ہیں، آپ کے دوست بن جاتے ہیں، آپ کے دکھ درد کے شریک بن جاتے ہیں، بظاہر وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہاں پر بھی پہچاننے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم نے وہاں پر کیسے اپنا بیہیو رکھنا ہے۔ خاص کر میں ان بہنوں سے، ان بچیوں سے، ان ماؤں سے مخاطب ہوں جو اس وقت حالات سے تنگ آ کر آج سوشل میڈیا پر مجبور ہو کر بیٹھی ہیں، جو کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور کچھ تو ماشاءاللہ سے بہت سارے اسلامی کنٹینٹ پر کام کرنے والی میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں، جو اسلام کو پروان چڑھانے میں اس وقت پیش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو لے کر آگے چل رہی ہیں۔ وہ تو اللہ کی ڈیوٹی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی نبھا رہی ہیں۔ اللہ ان کو اپنے ہی طرف سے رزق عطا کر رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رزق عطا کردہ ہے۔ میں ان بہنوں سے مخاطب ہوں جن کو لوگ ورغلا کر لے جاتے ہیں، جن کی ہیلپ کی صورت میں، جن کو وہ اپنا محبت کا ہمدرد اور اپنی ساری زندگی اس کے سپورٹ کر کے بعد میں اس کے ساتھ غلط طریقے سے اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہوں کہ آپ پلیز اس وقت ان زہریلے لوگوں سے، ان اس وقت تکلیف دہ لوگوں سے جو بعد میں آپ کو تکلیف دیں، ان سے بچ جائیں، ان سے تھوڑا سا کنارہ کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو دکھ بتا کر تو آپ اپنا ایک سہارا تلاش کر لیں گے یا آپ کی کوئی ہیلپ کر دے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جب کسی کا حلال رشتہ نہیں ہوگا وہ آپ کی کبھی بھی آپ کا سگا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری براڈس پر بہت سارے اسلامی جتنے بھی سوشل ایپ ہیں جیسے فیس بک، ٹک ٹاک، اس کے بعد اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جتنے بھی ایپس ہیں، آل ٹو آل ایٹسٹرا وغیرہ جتنی بھی ایپس ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی آپ کا ہمدرد بیٹھا ہوگا جو آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوگا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا دکھ درد کا ساتھی ہے تو آپ کے ساتھ وہ رشتہ حلال رکھے گا، کیونکہ کوئی بھی بھائی آپ کا سگا بھائی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی حلالی ہو تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس محبت کو پیدا کر دے کہ وہ اس کی عزت بھی کرے، اس کی تکریم بھی کرے، تو وہ آپ کا کچھ ہمدرد کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بظاہر کوئی آپ کو حرام رشتے میں کوئی بھی آپ کے لیے، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو خدا را ان تمام لوگوں سے بچیے۔ میں نے بہت ساری ہماری نظروں کے سامنے ایپس، بہت ساری سسٹرز، بہت سارے ایسے معاملات گزرتے ہیں جن کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں لالچ دے کر، اپنے ساتھ اپنی محبت کا لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر اور بہت ساری چیزوں کا لالچ دے کر ہمیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت ساری بہنیں جو اس وقت پیار کی بھی منتظر ہوتی ہیں، جو اس وقت پیسے کی بھی طلبگار ہوتی، جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور بہت سارے اس وقت مشکلات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجبوریوں میں ان کے ساتھ ان پر بھروسہ کر لیتی، بعد میں وہ تکلیف ان کے لیے وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو بعد میں بلیک میل ہونے سے، بعد میں اذیت والی زندگی گزارنے سے، بعد میں ان تمام جتنی بھی تحفے تحائف دیے گئے ہوتے ہیں اس کے بعد تکلیف سے گزرنے سے بہتر ہے آپ ان چیزوں سے، ان بندوں سے، انسانوں سے کنارہ کر لیں۔ آپ صرف اپنے کام تک محدود رہیں، آپ اپنے کنٹینٹ پہ کام کریں، آپ اپنی اسکل بیچیں۔ اسکل سے مراد آپ کے پاس کوئی نالج ہے، کوئی علم ہے، کوئی ایسی آپ کے پاس سوچ ہے جو آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ خدا را ویلنٹائن ڈے والے جو اس وقت تہوار منائے جا رہے ہیں ان لوگوں میں شمار نہ ہو، نہ کسی کو اس کا حصے دار بننے دیں، کیونکہ کل قیامت والے دن بھی ہم سب سے حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ بہنیں، وہ بھائی جو ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں کسی حرام رشتے میں، کسی غلط رشتے میں، کسی کا نمبر لے کر، کسی کے تھرو اس کے ساتھ تعلقات استوار کروا کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کے حقدار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی غضبناک غصہ کرتا ہے۔ تو اس چیز پہ غور کیجیے۔ خدا را اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے نکاح کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو کائنڈلی آپ ان تمام بری تہذیب سے اور برے کاموں سے، زنا جیسی لعنت سے ہم سب نے محفوظ رہنا ہے، اور ہم نے کسی کے ساتھ اتنا کلوز نہیں ہونا جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم نے حلال رشتے کو اپنانا ہے، حرام سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
اللہ ہم سب کو ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں محبوب رکھے۔ جزاک اللہ، آپ سب نے مجھے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو آپ میری بات کو سمجھیے گا، دوسروں تک